نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے کے حوالے سے، اور ان کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعابیریں ہیں۔ مثلا خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا، اور اسی طرح خواب میں خانہ کعبہ پر طواف کرنا، اور اسی طرح خواب میں احرام باندھ کر پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، اور اسی طرح خواب میں مکان جو ہے وہ خانہ کعبہ بنانا، اور اسی طرح خواب میں کوئی بادشاہ جو ہے وہ خانہ کعبہ دیکھنا، اور اسی طرح خواب میں خانہ کعبہ گرایا ہوا یا جلا ہوا دیکھنا، اور اسی طرح خواب میں خانہ کعبہ سے کوئی چیز لینا، اور اسی طرح خواب میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، اور اسی طرح خواب میں خانہ کعبہ اپنے آپ کو دیکھنا، اور اسی طرح خواب میں خانہ کعبہ میں دعا کرنا، اور اسی طرح خواب میں حجر اسود جو خانہ کعبہ میں ہے اس کی طرف رخ کر کے پر بوسہ لینا، اور اسی طرح خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت دیکھنا، اور یا اسی طرح خواب میں مقام ابراہیم دیکھنا، اور ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے آج انشاءاللہ ہم اسی کو بیان کریں گے۔ تو آپ سے گزارش التماس ہے کہ آپ اینڈ تک آخر تک ویڈیو لازمی دیکھیں، اور ساتھ ساتھ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارے نئے اپڈیٹ ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں میں آسانی فرما دے۔ میرے چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ شریف کا دیکھنا خلیفہ کو دیکھنا ہے، اور جس قبلہ کا کعبہ ہے جو زیادت اور نقصان کعبہ میں دیکھے یہ خلیفہ دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے کعبہ کا طواف کیا تو اس کی دین کی صلاح پر دلیل ہے اور خلیفہ کی طرف سے راحت پائے گا، اور اسی طرح اگر دیکھے کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور رخ کعبے کی طرف ہے تو اس کی صلاحیت کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کا مکان کعبہ ہو گیا اور لوگ زیارت کو آتے ہیں دلیل ہے کہ امانت کی حفاظت کرے گا اور عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اور اسی طرح حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر بادشاہ دیکھے کہ کعبہ میں گیا ہے دلیل ہے کہ خلیفہ سے بزرگی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ کعبہ گرایا ہے یا جلایا ہے دلیل ہے کہ خلیفہ کا حال برا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس نے کعبے میں سے کوئی چیز لے دلیل ہے کہ اس کو خلیفہ سے فائدہ ہوگا، اور اسی طرح اگر دیکھے کہ کعبے میں نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ خلفاء اس کا کام عمدہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کعبے کا اصل ایمان اور مسلمانی ہے، اور اگر اپنے آپ کو کعبہ میں دیکھے دلیل ہے کہ دشمن کی طرف سے شرارت سے امن میں رہے گا اور اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر دیکھے کہ حجر اسود کی طرف رخ کر کے بوسہ دیتا ہے دلیل ہے کہ حج کرے گا، اور اسی طرح خانہ کعبہ میں دعا مانگنا یہ دعا قبول ہونے کی بھی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت کر رہا ہے یا مقام ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے دلیل ہے کہ حج کو جائے گا اور سلامتی سے واپس آئے گا، اور اگر اپنے آپ کو کعبہ کی چھت پر دیکھے تو بد مذہب ہونے پر دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں کعبہ دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 خلیفہ، اور نمبر 2 امام بننا، نمبر 3 ایمان اور مسلمانی پر دلیل ہے، اور نمبر 4 خوف سے امن میں رہنے کا دلیل ہے۔ تو اسی طرح آپ سے آخر پہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں ایک پیارا کمنٹ دے دیں ہمارے چینل کے حوالے سے، تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں کہ آپ لوگوں نے ہمارا ویڈیو آخر تک دیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو آباد رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں میں آسانی فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ ساتھ
ویڈیو کو لائک کرے اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کرے اور پیارا سا کمنٹ دے ضرور. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. و آخر دعوانا الحمدللہ.